شو کے آغاز میں ہم بات کریں گے بڑھتے ہوئے کورونا کیسز کے حوالے سے. ہم نے پرسوں بھی دیکھا کہ 102 افراد جو ہیں, کل دیکھا ہم نے کہ 102 افراد جو ہیں وہ کورونا کی وجہ سے جاں بحق ہوئے ہیں, اور آج جو آئے ہیں جو نمبرز ہمارے سامنے ہیں وہ یہ کہ 79 افراد کورونا کی وجہ سے جاں بحق ہوئے ہیں, اور اگر ٹوٹل اب نمبر دیکھا جائے تو 24,266 افراد اب تک ملک میں کورونا کی وجہ سے جاں بحق ہو چکے ہیں. جو چوتھی ویو آئی ہے, لوگ کہہ رہے تھے جی چوتھی ویو نا اتنا مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ ہم لوگوں نے ویکسین لگوا لی. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں نے ویکسین لگوا لی, لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو کبھی ہم ان کے سم کے بارے میں کہہ کے, کبھی ان کو تنخواہوں کے بارے میں ایک طرح سے دھمکی دے کے نہیں دیں گے, اونلی دین وہ لگا رہے ہیں. روکنے کا کہہ کے انہیں اس پہ مائل کیا جاتا ہے, یعنی کہ استعمال ہوتا ہے ڈنڈا. پاکستان میں وچ از ویری انفارچونیٹ کہ موسٹلی جب حکومت آپ کی منتیں کر رہی ہوتی ہے کہ جناب آپ مفت کی ویکسین لگوا لیں, اور مفت کی ویکسین کی 2 ڈوزز کے لیے آپ کو میسیجز پر میسیجز بھیجے جاتے ہیں, آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. ظاہر ہے پاکستان ترقی پذیر ملک ہے اور یہاں پر صحت کی وہ سہولیات نہیں ہیں جو کہ دوسرے ملکوں میں ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ کی نیڈز کو کیٹر کرنے کے لیے مختلف جگہ پہ سینکڑوں کے قریب جو ہے ویکسینیشن سینٹرز بنائے گئے ہیں, لیکن وہاں پر بھی جو حال ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا جی, وفاقی وزیر اسد عمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال میں SOPs کی شدید خلاف ورزیاں سیاست دانوں نے کی ہیں, اور ٹویٹر پر جاری بیان میں اسد عمر نے کہا ہے کہ انتخابات کے بعد سے آزاد کشمیر میں کورونا کیسز کی شرح میں اضافہ ہوا. ہم نے دیکھا کہ 25% وہاں پہ شرح بڑھ گئی آزاد کشمیر میں, کیونکہ ابھی حالیہ الیکشن ہوئے ہیں, جیسے جلسے جلوس ہوئے ہیں, اور وہاں پہ چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا جلسہ ہو, جتنے بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے, ہم نے کسی کو بھی SOPs پہ عمل درآمد کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میں بہت شرح بڑھ گئی تھی. اف یو ریممبر مریم نواز کو بھی کووڈ وہیں سے ہوا تھا, بہت سارے لوگ ہیں جو متاثر ہیں. وہ ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ زوم کے تھرو کر رہی ہوتی ہیں. اچھا, کورونا پھیلاؤ انتخابات نے جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ سپر اسپریڈ کے طور پر کام کیا ہے, اور ادھر وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد یہ کہہ رہی ہیں کہ کورونا کیسز کی روک تھام کے لیے صوبے کے زیادہ متاثرہ علاقوں میں لاک ڈاؤن ضروری ہے. ہم سندھ کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جی سندھ میں کیسز بڑھے ہیں, کراچی میں کیسز بڑھے ہیں, لیکن اب لاہور کی صورتحال بھی کافی خراب ہوتی ہے پنجاب میں اوور آل. اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جس پر ہم بات کرتے ہیں ہر روز, وہ یہ ہے کہ جو لوگ ہاسپٹلائز ہو رہے ہیں, جو لوگ ہسپتالوں میں پہنچ رہے ہیں علاج کے لیے, جن میں ڈیلٹا ویریئنٹ سامنے آ رہا ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے جو لوگ جاتے ہیں ان میں صرف 10% ایسے ہیں جن کی ویکسین ہو چکی ہے. تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. بہت شکریہ جی, آپ نے لیے وقت نکالا. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو کراچی میں تو کیسز بڑھ رہے تھے, سندھ میں کیسز کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, پنجاب میں کمپیریٹیولی اسٹرکٹنس تھی, کیا وجہ ہے یہ کورونا کیسز کے بڑھنے کی؟ جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے, یقیناً کیسز جو ہیں ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی ہے, کیونکہ چوتھی ویو جو کہ پورے پاکستان میں آئی ہوئی ہے اس کا اثر جو ہے وہ پنجاب کے اندر بھی ہونا تھا. اور اس وقت جو آج کے دن میں ہمارے پاس نمبر آف کیسز سامنے آئے ہیں وہ 1141 نئے کیسز سامنے آئے ہیں, اور تقریباً 36 لوگ جو ہیں اس وبا کی وجہ سے انتقال کیے ہیں. یہ وبا کا جو ایک دم بہت زیادہ بڑھ جانا جو ہے وہ اس کے ڈیلٹا ویریئنٹ کی وجہ سے ہے. اس وقت 75% جو کیسز ہمارے 70 سے 75% کیسز جو پنجاب میں ہیں وہ ڈیلٹا ویریئنٹ کے ہیں. اور ڈیلٹا ویریئنٹ کی خاصیت یہ انڈین ویریئنٹ ہے, اس کی خاصیت یہ ہے کہ ایک تو یہ پھیلتا بہت تیزی سے ہے, اور دوسرے اس کے اندر شدت بھی زیادہ ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ میں پھر بھی کہوں گی کہ سچویشن جو ہے ابھی بھی انڈر کنٹرول ہے. ہماری جو بیڈ آکوپینسیز وغیرہ ہیں ان کی بھی تعداد ابھی بالکل اٹ از ویل کنٹرولڈ. تو جہاں تک تعلق یہ ہے کہ کیسز بڑھنا, یہ تو اب ہم سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ڈیلٹا ویریئنٹ کی وجہ سے, کیونکہ اس کی انفیکٹیوٹی ریٹ بہت زیادہ ہے, اور نیچرلی یہ 4th ویو جو چل رہی ہے وہ اس وقت پاکستان کے اندر اپنا اثر دکھا رہی ہے. اسی طرح وہ پنجاب کے اندر بھی اثر دکھا رہی ہے, اور آج ہماری انفیکٹیوٹی ریشیو کوئی تقریباً 7. جیسے بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ ڈیلٹا ویریئنٹ کی وجہ سے کیسز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں, تو ان کیسز کی روک تھام کے لیے کیا کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ لیکن جہاں تک کورونا کے کیسز کا روکنے کا تعلق ہے وہ اب تو میرا خیال ہے بہت حد تک ہر بندے پہ واضح ہو گیا کہ کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلا جو قدم ہمیں اٹھانا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروائیں. اور ویکسینیشن جو ہے فری آف کاسٹ حکومت دے رہی ہے, اور کوشش پوری کر رہی ہے کہ ہر بندے کے پاس اس کی پہنچ ہو. اب آپ یہ سوچئے کہ پنجاب کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ مائکرو مینجمنٹ کا طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے. UCs میں گلی گلی پھر کے ہم باقاعدہ ویکسینیٹ کر رہے ہیں, اس وجہ سے کہ
کوئی ویکسینیشن میں کمی نہ رہ جائے، اور ہر طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا گیا ہے. فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے کہ ڈرائیو ونس ہم نے شروع کیے کہ کنوینئنٹ ہو لوگوں کے لیے کہ وہ گاڑی میں ڈرائیو ون کر کے آئیں، ویکسین لگے، وہاں کار پارک میں انتظار کریں کچھ دیر اور پھر وہ جا سکیں. اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے پہلے ہم نے بہت بڑے بڑے سینٹرز بنائے، جو سارے سینٹرز اس وقت فعال ہیں، چل رہے ہیں، 24 گھنٹے چل رہے ہیں تاکہ لوگوں کو جب بھی وقت ملے وہاں آ سکے. اب جو ہم نے اگلی مہم شروع کی ہے وہ مائکرو مینجمنٹ کے تھرو ہم نے یہ کیا ہے کہ یو سی وائز باقاعدہ کیمپس لگ رہے ہیں. اچھا، ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، عوام اس وقت ایس او پیز پر عمل کریں گے یا ماسک پہنیں گے، سوشل ڈسٹینسنگ کریں گے جب وہ اپنے لیڈرز کو یہ کرتے ہوئے دیکھیں گے. اسد عمر صاحب نے بھی اسی جانب اشارہ کیا ہے کہ کرونا ایس او پیز کی زیادہ خلاف ورزیاں تو سیاستدان کر رہے ہیں. آپ متفق ہیں اس سے؟ میرا خیال ہے بہت حد تک میں اتفاق ان سے کرتی ہوں. وجہ یہ ہے کہ ان کا کہنا صحیح ہے. ہم پہ بہت بڑی ذمہ داری بطور سیاستدان آتی ہے کہ ہم دھیان رکھیں کہ جو یہ اجتماع اور اکٹھ ہم کرتے ہیں کیا یہ اس وقت ہمارے لیے کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر بہت ضروری ہے تو اس کی تعداد کم رکھیں، ماسک پہن کے رکھیں. اب دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس وقت دوبارہ پی ڈی ایم نے اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کی خاطر ایک نیا جلسہ جو ہے وہ اناؤنس کر دیا ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں کراچی کے اندر اتنا بڑا مسئلہ بنا رہا ہے اس وبا کی وجہ سے. تو یہ کون سا ٹائم ہے کہ ہم جلسے جلوس کریں، اور کرنے بھی نہیں چاہیے. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ سیاسی ایکٹیویٹیز اس وقت ہم منیمائز کر دیں. انشاءاللہ جب اس وبا پہ قابو پایا جائے گا تو یہ سیاست بھی چلے گی اور ہم اکٹھ بھی کریں گے. تو میں بہت حد تک ان کے ساتھ ایگری کرتی ہوں، اور ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم منیمائز کریں اپنا یہ اجتماع جو ہے. صحیح، بہت شکریہ. راشد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ یہ کہتی کہ ہم جتنے بھی اپنے اجتماع کریں ان کو منیمائز کریں، اور آپ تمام تو لوگ، کیونکہ محرم الحرام کا یہ مہینہ ہے، تو جب آپ لوگ بھی گھروں سے باہر نکلیں تو خدارہ باقی جو زائرین، باقی جو عزادار باہر نکلیں ان کو آنر کرتے ہوئے کوشش کریں یا تو آپ کی ویکسین ہوئی ہو اونلی دن گھر سے باہر نکلیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے کسی اور کو نقصان اور جناب ظاہر ہے کہ جب تک ایس او پیز کو فالو نہیں کریں گے آپ اپنی تمام تر تقریبات میں حصہ لے سکتے ہیں، جو ایونٹس ہوتے ہیں ان میں جا سکتے ہیں، اور یہ ضروری بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایس او پیز کو فالو کریں تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم کسی بھی وجہ سے کورونا کے اسپریڈ کا باعث بن جائیں.